السلام علیکم، آداب دوستوں، میں طاہر مصطفیٰ۔ دوستوں، آج میں بات کروں گا ایک اہم موضوع کے اوپر کہ جو موضوع اس وقت ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک چرچا کا وشیش بنا ہوا ہے، اور ہمارے اس پیارے بھارت کے اندر یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، اور وہ ٹاپک ہے حجاب۔ حجاب کو لے کر کے جس طریقے سے آج ہمارے دیش میں ایک نفرت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، وہ میں تو یوں کہوں گا کہ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، کرتا ہے جو کام برا وہ انسان برا ہے۔ دوستو، آپ سب بخوبی جانتے ہیں، اور آپ کی لائف میں آپ نے اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا، آپ کبھی نہ کبھی اپنی لائف کے اندر طالب علم رہے ہوں گے، آج بھی طالب علم ہیں، اور ٹل گریو تک آپ کیا رہیں گے کہ ایک طالب علم رہیں گے۔ اور ہم نے کہیں نہ کہیں ہندو سے بھی سیکھا ہے، مسلم سے بھی سیکھا ہے، عیسائی سے بھی سیکھا ہے، سکھ سے بھی سیکھا ہے، جو ہمارے ٹیچر رہے ہیں، مینٹر رہے ہیں، لیکن شاید کبھی ایسی سچویشن نہیں بنی کہ جہاں ہمیں یا ہمارے ذہن کے اندر یا ہمارے دوستوں میں کبھی یہ نفرت اور یہ ووادک بیان جو آج کے ٹائم میں چل رہے ہیں، ایسی چیزیں نہ ہم نے سوچی، نہ شاید سوچیں گے۔ لیکن آج کے ٹائم میں جو حجاب کو لے کر کے تو کنٹروورسی کریٹ ہو رہا ہے، اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسلام کے اندر کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے یہ پہننا فرض ہے، بہت ضروری ہے یا اہم ہے۔ تو دوستو، حجاب ہم پہنے، ٹوپی ہم پہنے، تو میں کہوں گا کہ اس میں ہماری چوائس ہے، یہ مسلمانوں کی چوائس ہے، اس میں کوئی دوسرا کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ اور یہ کتاب ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، جو اس کا یہ فرسٹ فیس ہے، اس فرسٹ فیس کے اوپر ہی لکھا ہے جسٹس، لبرٹی اور ایکویلٹی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں، جسٹس، ایکویلٹی اور لبرٹی جو ہے، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر رہ چکی ہیں، کیونکہ انصاف کہاں پہ کوئی انصاف کے لیے کوئی کہاں پہ جائے گا؟ ایکویلٹی کی ہم کہاں بات کریں کہ جہاں پہ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں، اگر کچھ ایسے ودروہی لوگ جو دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں تو مسلمان ٹوپی پہنے، ہم کہیں تو مسلمان مسجد میں جائے، ہم کہیں تو مسلمان وومنس جو ہیں، جو عورتیں جو ہیں، وہ حجاب کریں۔ بھائی، آپ کہو تو ہم کچھ کریں، آپ کو کس نے ادھیکار دیا ہے؟ یہ ہمارا دیش ہے۔ وہ لوگ جو یہ چیز کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہاں پہ رکھنا ہے تو آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں، یا ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ جو ودروہی لوگ جو نفرت کا کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، حجاب، ٹوپی، ایوری تھنگ، آپ کو پاکستان چلا جانا چاہیے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتنی گندی سوچ رکھتے ہیں کہ جو یہ چیز کہتے ہیں کہ ہاں، آپ کو پاکستان چلے جانا چاہیے، میں ان لوگوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی اپنے دیش کی تلاش کرو، آپ کسی دوسرے دیش میں چلے جاؤ۔ ہندوستان ہمارا تھا، ہے اور رہے گا، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا ادھیکار ہے، ہم کچھ بھی کریں، کسی انسان کو کیا پرابلم ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر آج دن تک تو مجھے نہیں لگتا کسی مسلمان نے اس نے مندر کو، گردوارے کو برا بھلا کہا ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے، ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا، ہمارے لیے ہر ایک مذہب ایک جیسا ہے۔ ہم تو آپ کے مذہب کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ ایسے کچھ لوگ ہمارے سماج کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک ایسے عناصر پسند لوگ ہیں، فتنے باز لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس امن کو جو ہے وہ توڑا جائے، اس شانتی کو توڑا جائے،
اور یہاں پہ نفرت کے گیت گائے جائیں اور لوگوں کے سروں کو کاٹا جائے اور لہو لہان اس دیش کو کیا جائے۔ یہ سونے کی چڑیا تھا، لیکن اب جن ہاتھوں کے اندر یہ دیش ہے وہاں یہ سونے کی چڑیا نہیں ہے، بلکہ اس کو نفرت کی اور جو ہے وہ دن بدن دھکیلا جا رہا ہے۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے میری اپیل ہے کہ آج ہم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے کہ پڑے رہے تو کلندر اٹھے تو فتنہ، پڑے رہے تو کلندر اٹھے تو فتنہ، ہمیں جگایا تو نیندیں حرم کر دیں گے۔ یہ دیش آپ کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہم لوگوں کا دیش ہے، اور ہم لوگ اس میں جو چاہے ہم ٹوپی پہنے، ہماری مرضی، ہم قرآن کو مسجد میں پڑھیں یا مسجد سے باہر پڑھیں، ہمارا دیش ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو کیسے ادھیکار یہ مل جاتا ہے؟ ویسے ہی گودی میڈیا، بھائی دنیا جو ہے، باقی کنٹریز جو ہیں وہ تو مطلب ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہیں، اور ہمارے یہاں پہ روزگار تو ہے نہیں ہے، باقی کچھ چیزیں تو ہے نہیں ہے، اور پھر ایک ہی مدعا بچتا ہے کہ کسی طریقے سے ہندو اور مسلمان کو لڑوایا جائے اور فتنے اور فساد جو ہیں وہ کریٹ کیے جائیں، جس کی وجہ سے ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ مضبوط ہو اور لوگ جو ہیں وہ الجھنوں کے اندر دھکیلے رہیں۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ جب کوئی اگر ہماری طرف آواز اٹھاتا ہے تو ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے جو اسلام کے لیے کچھ کہیں، قرآن کے لیے کچھ کہیں، امت مسلمہ کی شہزادیوں کے لیے کہیں، یا امت مسلمہ کے محمدن کی امتیوں کے لیے کہیں، جس کے لیے بھی کہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ڈرے نہیں، بلکہ جہاں جو کوئی کہتا ہے اس کا بھرپور جو ہے جواب دیا جائے۔ یہ ہمارا دیش ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم مل جل کر کے جب کام کریں گے، مل جل کر کے ایک دوسرے کی ہمت کو بڑھائیں گے، تو یقیناً جو ہے یہ جو کمنل فورسز جو اس وقت ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ ایک دن خود گریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔